السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج میں ایک اور دعا کے ساتھ حاضر ہوں، اور جیسے کہ پہلے اتنی ساری دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کیں، آپ نے یاد کیں اور ان کو نماز میں اور نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا، اسی طرح یہ جو دعا ہے یہ بھی اتنی ہی پاورفل ہے، اور اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ دعا کافی مختصر ہے لیکن بہت سے فوائد کے ساتھ جامع ہے، مینس کہ کمپریہنسو ہے بالکل۔ پہلے میں دعا پڑھ دیتی ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں آگ سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو 3 بار آگ سے پناہ مانگتا ہے تو آگ کہتی ہے، اے اللہ اسے آگ سے بچا۔ تو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، دعا ہے تو بہت چھوٹی لیکن بہت کمپریہنسو ہے، بہت پاورفل ہے۔ یعنی ہم 3 دفعہ اگر اس کو صبح پڑھ لیں یا 3 دفعہ ہم شام میں پڑھ لیں تو الحمدللہ ایز پر دا حدیث جنت ہمارے بارے میں کہے گی کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دو، اور جہنم ہمارے بارے میں کہے گی کہ اللہ ان کو آگ سے بچا دو۔ تو آج سے ہم اپنی پریکٹس میں لاتے ہیں کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور ہر نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں، نہیں تو نماز کے بعد پڑھیں، یا جب آپ اذکار کر رہی ہوں تو اس دعا کو آپ 3 دفعہ ضرور پڑھیں۔ تو چلیں ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا اس دعا کو انفولڈ کرتے ہیں، تھوڑا سا جانتے ہیں کہ جنت کا راستہ کیا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بارے میں جو سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے نا، وہ ہمارا صحیح عقیدہ ہے، یعنی پراپر اسلامک عقیدہ، اور اس کے ساتھ ہمارے جو صحیح اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو شخص ان دونوں طریقوں کی پیروی کرتا ہے نا، یعنی عقیدہ اور اعمال کو وہ پراپر رکھتا ہے، تو یہی چیزیں جو ہے نا پھر اس کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ اور اگر اس کا عقیدہ ہی غلط ہے تو پھر تو آپ سوچ لیں کہ پھر اس کا اینڈ کہاں پر ہوگا۔ ان سمپل ورڈز یہ ہے کہ جو عمل صالح ہیں وہ کر کے انسان جنت میں داخل ہوگا، اور وہ والے اعمال جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے اور جو سنت نبی کے مطابق ہوں گے، ایسے اعمال نہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جائیں گے، کیونکہ پھر ان کا صلہ تو لوگوں سے ہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا تو آ گیا ایمان اور عمل صالح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ ہے۔ پھر اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے تقوی۔ بعض علماء نے تقوی کی تعریف یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے نور، یعنی قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کے جو اجر کی ہے نا امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی طرف سے ملنے والے نور کے مطابق اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ حقیقی مومن ہیں یا مومنہ ہیں اور آپ نیک کام کرتے ہیں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، ایکچولی تقوی کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے مطابق نا، کہ تقوی تو ایک امبریلا ہے نا، اس کے نیچے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو اگر اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ جنت میں داخل ہونے کے دونوں راستے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو کون نہ چاہے گا ایسے باغوں میں جانا اپنے اللہ اور اپنے نبی کی اطاعت کر کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو اب دیکھ لیں کافی لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ سنت پہ ہمیں فالو نہیں کرنا ہے۔ احادیث جو ہمارے پاس آئی ہیں ہمیں کیا پتہ وہ سچی ہیں کہ نہیں ہیں، کس نے اکٹھی کی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ احادیث سے بھی انکاری ہیں، سنت سے بھی انکاری ہیں، قرآن سے بھی انکاری ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں اعلیٰ درجات ملیں، اپنے آپ کو یہ تسلی دے کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے، وہ تو پکڑ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ ہمارا حوض کوثر پہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ سب باتیں کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنے اعمال نہیں دیکھتے۔ پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 60 سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا ایک اور طریقہ کیا ہے، توبہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 60 میں ہی، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کے ترجمے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے نا، آپ ایمان بھی لائیں، آپ نیک عمل بھی کریں۔ یہ تھوڑی کہ بس آپ توبہ کرتے رہیں لیکن آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، آپ کوئی نیک عمل ہی نہ کریں، نہ ہی آپ اپنے اللہ سے معاملہ درست رکھیں اور نہ ہی اس کی مخلوق سے، تو پھر وہ جو توبہ کا وہ جو پورا ایسنس ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہے، جنت میں داخل ہونے کا ایک دوسرا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی خاطر علم حاصل کریں۔ آپ اسلامک لیکچر سنیں، آپ جو اس طرح کی آپ کو بکس ملتی ہیں وہ پڑھیں جس میں بتایا ہوا ہے کہ کیا احکامات ہیں، کیا ممنوعات ہیں، پھر رسول کی سنت کے مطابق جو ایکشنز ہیں وہ آپ کو لائف میں امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ پھر آپ نے احادیث کو سمجھنا ہے، اور آن دا ٹاپ جو سب سے ٹاپ پرائورٹی پہ آپ کے ہونا چاہیے وہ ہے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا۔ دیکھیں، عربک پڑھنے سے تو ہم بس، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ میں تو مہینے میں 2-3 قرآن ختم کر لیتی ہوں، ابھی رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے تو ایک ریس لگ جائے گی کہ کتنے قرآن ختم کیے آپ نے پورے مہینے میں۔ بات ریس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اجر اپنی جگہ ہے کہ آپ عربک میں قرآن پڑھ رہی ہیں، لیکن آپ اس کو سمجھیں بھی تو صحیح نا، کیونکہ جب تک آپ سمجھیں گی نہیں تو آپ اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کیسے کریں گے۔ اور پھر اس کے سلسلے میں سنن ترمذی میں ایک حدیث آئی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے جنت مل رہی ہے، اتنے آسان طریقے سے مل رہی ہے، لیکن ہم لینا ہی نہیں چاہتے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ آپ صدقات دیں۔ پھر آپ نے اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو آپ کچھ ایسا کام کر کے جائیں نا جو کہ ایز اے صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد بنوا دیں، کیونکہ اس کا تو بہت زیادہ اجر ہے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسی ہی مسجد بنائے گا۔ تو دیکھیں، ہمیں بہت سارے جو ہے نا وہ چاروں طرف سے آپشنز آ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں، یہ ہر راستہ جو نیک اعمال کا ہے وہ آپ کو جنت کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز آتی ہے، جنت میں داخل ہونے کا ایک بڑا جو بھاری ذریعہ ہے نا وہ ہے حسن اخلاق۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنے سے گریز کرے، اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر جو جھوٹ بولنے سے گریز کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اور اس شخص کے لیے جنت کے اوپری حصے میں ایک گھر جس نے اپنے کردار کو بہتر بنایا ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہمیں احادیث سے بھی یہی لیسن مل رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل لیں اور آپ کا جو ہے نا جنت میں گھر جو ہے نا وہ ریڈی ہو رہا ہے۔
اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حسن اخلاق ہے نا، یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ در حقیقت جو اعلیٰ اخلاق ہے نا انسان کا، وہ اس کے نا ایمان کی نشانی ہے، اور جس کا اخلاق بہتر ہے اس کا ایمان زیادہ گہرا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک طہارت بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے، کیونکہ اگر انسان گندگی اور نجاست کی حالت میں ہوگا نا، تو پھر تو وہ کسی قسم کی عبادت کے قابل ہی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ میں تو ابھی گندا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کس حالت نجاست میں ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کو عبادت کرنے سے روک دیں گی۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آپ اہتمام کریں، یہ جو اذکار ہیں ان کو پڑھتی رہیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر جو سید الاستغفار ہے اس کو ضرور پڑھیں صبح شام، اور جہاں تک پاسبل ہے آپ نفلی روزے رکھیں یا نوافل کا اہتمام کریں، اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں تو حج کے لیے ضرور جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس نے کوئی فحاشی اور فسق نہیں کیا تو وہ گھر لوٹتا ہے جس دن ایسے کہ اس کی ماں اسے دنیا میں لائی تھی، یعنی ایز اے نیو بورن بیبی، گناہوں سے پاک۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہے، سلام کرنے میں پہل کریں، آپ یہ جو گریٹنگز ہیں ان کو پھیلائیں، اپنے رشتہ داروں کو جو بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے جائیں، ان کو ملیں۔ پھر رات کو اٹھ کے آپ نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، جب پوری دنیا سو رہی ہے تو آپ اپنے رب سے باتیں کریں۔ پھر یہ کہ سچ بولیں، غیبت، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے بچیں۔ اور عورتوں کے لیے اسپیشلی ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، عورتوں کے لیے تو ایک اور بڑا آسان پلیٹ فارم مل گیا جنت میں داخل ہونے کا۔ تو پھر کس چیز کی دیر ہے، کس چیز کی کمی ہے ہم میں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو بدلیں، اور بجائے کہ وہ جو اتنی خوفناک آگ ہے اس کی بجائے ہم جنت کے محلوں میں جا کے سکون کا سانس لیں۔ جو دنیا کے فتنے فساد ہیں، کمیاں ہیں، وہ سب یہیں پہ رہ جائیں گی۔ ایٹ لیسٹ ہمارا اینڈ تو اچھا ہوگا نا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کو حاصل ہوں گی تو وہ اسے جنت میں داخل کروائیں گی، اور وہ بڑی ہی سادہ اور آسان ہیں۔ پہلی کہ وہ ہر نماز کے فوراً بعد 10 بار اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کرے، 10 بار الحمدللہ کہے اور 10 بار اللہ اکبر کہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں پر گنتے دیکھا، فرمایا اس سے زبان پر 150 اور ترازو میں 1500 حسنات بنتی ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ تو سبحان اللہ، ہم نے کچھ اسپیکٹس کو دیکھا جن کے تھرو ہم اپنا جنت کا جو راستہ ہے وہ آسان کر سکتے ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو دا دعا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو یہ دعا پڑھتے ہوئے پہلے آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یا پھر کہیں پہ ایسا تو نہیں ہے، میں دعائیں تو مانگ رہی ہوں جنت کی اور آگ سے بچنے کی، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا کیونکہ اعمال ایسے ہیں وہ جہنم کی لائن میں جا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں جنت مانگ تو رہی ہوں، ٹھیک ہے، جنت کے بہت سارے راستے، مطلب the ways to get closer to جنہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ یہ سارے اعمال کریں تو انشاءاللہ جنت ہمیں مل جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو جنت کی تیاری ہے وہ پرفیکٹ ہے کہ نہیں۔ مطلب آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں یا ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری ٹریول کرتے ہیں، تو ہم دیکھیں نا اپنے بیگز میں ٹوائلٹری سے لے کے کپڑے، اچھا کسی کے گھر جانا ہے تو کپڑے، تو جوتے، یہ ساری چیزیں بڑی پراپرلی پیک کرتے ہیں کہ ہمارا سامان ہمارے پاس ہونا چاہیے، آگے جا کے نا ہمیں کوئی پرابلم نہ آئے۔
اور ساتھ ہی پہ جو ہمارے ڈاکیومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، پاسپورٹس ہوتے ہیں، آپ ان کو بڑا سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ اگر یہ کہیں گم گئے تو بہت انکنوینئنس ہوگی. تو ہم پراپر تیاری سے ٹریول کرتے ہیں. اینڈ وی میک شیور کہ ہمارا ٹکٹ ہمارے پاس ہو نا، جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے. اوبویسلی اگر آپ نے جہاز میں بیٹھ کے جانا ہے تو وہ آپ جا کے یہ تو نہیں کہیں گی کہ بھائی مجھے دوسرے ملک جانا ہے، دوسرے شہر جانا ہے، مجھے لے جائیں آپ. تو وہ پوچھیں گے نا کہ آپ کی ٹکٹ کہاں ہے، آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے، آپ کا سامان کہاں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ٹریول کرتے ہوئے ساتھ رکھتے ہیں. تو اب اس چیز کو آپ ریلیٹ کریں جنت کے حوالے سے کہ اگر ہم نے وہاں جانا ہے تو ہمارا ٹکٹ کیا ہے، ہماری گڈ ڈیڈز ہیں نا، ہمارے اعمال ہیں. تو ہم سے یہی پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے اگر یہاں پر جانا ہے یا آپ کی منزل ہے، فائنل ڈیسٹینیشن ہے، تو آپ اپنا ٹکٹ تو دکھا دیں نا ہمیں وہاں پہنچنے کا. کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس آپ کی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ ہی خالی ہیں، تو آپ کیسے جنت میں داخل ہوں گی؟ اور جنت کے ٹکٹ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ صدقات، ہمارا حسن اخلاق، ہماری عبادات، یہ سب آتی ہیں نا. یہ ہمارا ٹکٹ ٹو جنہ ہے بیسیکلی. اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں اور لوگ ہمیں جنت کی دعائیں دے رہے ہیں تو جنت کو اتنی سستی تھوڑی ہے کہ اسی طرح مل جائے گی. کسی انسان نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا قتل کیا ہے، کسی کا ریپ کیا ہے، جو کچھ کر کے وہ مر گیا اور لوگ بیٹھ جائیں دعائیں کرنے کے لیے کہ ان کو جنت مل جائے. تو ایسا نہیں ہے. اعمال کا حساب تو دینا ہے سب نے، اور انہوں نے اپنے نیک اعمال لے کے جانے ہیں. کیونکہ اگر یہ ان کے پاس نہیں ہوں گے اور صرف دعاؤں سے اگر جنت مل جائے گی تو پھر جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جنت اور جہنم کا بتایا تو اس کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ وہ جو دن ہے اس دن تو سب کا حساب کتاب ہونا ہے نا. دیکھیں اس دنیا میں بہت لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس امید پہ رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آخرت میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہمیں انصاف دے گا. تو اگر جو بھی کوئی سپوز کوئی قاتل ہے تو اس کو آپ دعائیں دے کے اس کو آپ کہیں گے جنت میں انٹر ہو جائے گا، تو پھر یوم آخر پہ انصاف کیسا ہوگا؟ اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ صرف دعاؤں سے اگر جنت ملتی نا تو بہت بڑے بڑے جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ بھی جنت میں بیٹھے ہوں گے، جنہوں نے ملک کے ملک تباہ کیے، معصوم بچے مارے، عورتوں کو ریپ کیا، وہ ساری بھی جنت میں بیٹھے ہوں گے. اس دن تو ہر چیز کا فیصلہ ہوگا کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہے. بیسیکلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنت کی خواہش رکھنے سے جنت نہیں ملے گی، ہر کسی کو اس کی تیاری کرنی ہے. بیسیکلی جنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ ہم پہلے گناہ کرتے ہیں اور ایک دم ہم کوئی شارٹ کٹ کریں گے، کوئی نیک کام فوراً کر لیں گے تو وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا. یاد رکھیے گا جنت کا راستہ جو ہے نا جہنم کے اوپر سے ہو کے جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جو برے اعمال ہیں وہ ہمیں کہاں لے کے جا سکتے ہیں؟ جہنم میں نا. تو جہنم کی طرف ہمیں کیا چیز لے کے جاتی ہے؟ ہمارا نفس. تو نفس کو ہم قابو پائیں گے تو اس کو جہنم سے بچائیں گے تو ہم جنت میں انٹر ہوں گے نا. اور دوسری بات یہ کہ جنت جہنم کوئی پیرلر نہیں چل رہی ہیں کہ آپ ادھر سے نکلے اور ادھر انٹر ہو کے. جنت کا راستہ اوپر کا ہے، جہنم کا راستہ نیچے کا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میں سم ٹائمز جب میرے پاس کبھی فری ٹائم ہو تو میں ڈاکیومنٹریز دیکھتی ہوں، اور میں نے ایک دیکھی دا موسٹ ڈینجرس روڈس ان دا ورلڈ. اس میں پاکستان کے بھی کچھ راستے آئے تھے لیکن دنیا کے مختلف جگہوں کے بہت خطرناک راستے تھے، اور اسپیشلی جو پہاڑوں کے اوپر چڑھنے کے راستے تھے نا، جو کاٹ کے سائڈ پہ گولائی میں سڑک بنائی جاتی ہے اینڈ راؤنڈ آپ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہو. جیسے راستے ہیں نا مری میں ایبٹ آباد جاتے ہیں، جو اوپر اونچائی کی طرف جانا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی بندہ کیئرفل ہو کے گاڑی چڑھا رہا ہوتا ہے. اس کا سارا فوکس روڈ پر ہوتا ہے، اسٹیئرنگ کو اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے. اور اگر آپ وہاں سے نیچے دیکھیں نا تو بڑا خوفناک ویو ہوتا ہے. نیچے آپ کو وہ کھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ذرا سا بھی آپ نے ایک غلط قدم تو نہیں اٹھایا، لیکن کوئی آپ نے گاڑی کو صحیح طریقے سے نہیں ہینڈل کیا تو گاڑی کھائی میں بھی گر سکتی ہے. یہی حال ہمارے جنت کے راستے کا ہے، کیونکہ اوپر کا جو راستہ ہے نا وہ بہت دشوار ہے.
آپ کو فوکسڈ رہنا ہے، اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے، آپ نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، احتیاط برتتے ہوئے اس رستے پر چلنا ہے، کیونکہ ایک غلط قدم جو ہے نا وہ کھائی میں گرا سکتا ہے، وہ ہمیں برائیوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور یہ مت بھولیں کہ شیطان نے جو چیلنج کیا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ وہ ہمارے سیدھے راستے پر بیٹھے گا اور ہم پر دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کرے گا۔ یہ میں نے اپنے پریویس لیسن میں آپ کو سمجھا دیا تھا کہ اس کا جو یہ حملہ ہے وہ کس طرح کرتا ہے۔ اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے اونچائی کا راستہ بہت خوفناک اور محنت طلب ہوتا ہے نا، اگر آپ گاڑی میں نہیں ہیں، سپوز یہ جو پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو کتنی انرجی لگتی ہے، کتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ اونچائی پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہوا تیز ہوتی جا رہی ہے، آکسیجن کم ہو رہی ہے، تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ The closer we want to get to Allah subhanahu wa ta'ala, the more problems we have to face. اب وہ کیا مسئلے ہیں؟ آپ کے ایمان کے بھی بہت چیلنجز آ سکتے ہیں، آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، کوئی گھر میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں کہ کہیں پہ انسان جو ہے وہ گیو اپ کر جائے اور وہ پھر دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائے۔ اٹ could be anything، ہر طرف سے شیطان اٹیک کرے گا۔ تو یہ سوچتے ہوئے کہ جنت کا رستہ آسان نہیں ہے، آپ نے بہت فوکسڈ ہو کے اس رستے پر چلنا ہے۔ جو چھوٹی موٹی آپ میں کمی بیشیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی نا، تو ان کو جنت تحفے میں دی تھی، لیکن ان کی جو تھوڑی سی بھی وہ جو ان سے غلطی ہوئی یا وہ بہکائے گئے، شیطان نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور اس درخت کے پاس وہ چلے گئے جس کے پاس جانے سے منع کیا تھا، تو وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ سب سے پہلی اللہ کی کریشن حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جنت سے نکال دیا گیا نافرمانی کرنے پر، اور ہم نے تو ابھی جنت دیکھی نہیں، اس کی خوشبو تک نہیں سونگھی۔ تو یہ بات بڑی سوچنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہے نا وہ نافرمانوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اب دیکھیں جب آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی اور انہوں نے فوراً توبہ کی اور دعا مانگی، وہ بھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، جس طرح انہوں نے معافی مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اب ان کے دماغ میں یہ سوال تو آیا ہوگا نا کہ اب میں جنت میں ہی رہوں گا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں، اب آپ دنیا میں رہیں گے، کیونکہ جنت جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، اور محنت کیا کرنی ہوگی؟ ہدایت کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ میں ایک مثال دیتی ہوں، میرا جیسے بیٹا ہے اور میں اس کو کہتی ہوں بیٹا آپ موبائل پہ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو، اور میں اس سے موبائل لے کے لاک میں رکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب وہ آگے کہتا ہے ماما آئی ایم سوری، میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا، میں بس لمیٹڈ ٹائم اس پہ لگاؤں گا، اور مطلب ہر طرح سے وہ منتیں ترلے کرتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ نے سوری کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ جائیں جا کے اپنی اسٹڈی کریں۔ لیکن اس کے دماغ میں اگلی چیز یہ چل رہی ہوگی کہ مجھے میرا موبائل کب واپس ملے گا، تو وہ پھر آگے مجھ سے پوچھے گا کہ ماما مجھے موبائل کب ملے گا۔ میں کہوں گی ہاں آپ کو مل جائے گا، لیکن پہلے آپ اس کے ورتھی تو ہو جائے نا، پہلے آپ پروف کریں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ دوں۔ تو یہی حال ہے جنت کا، ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں وہاں پر رکھا جائے۔ تو آج ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جو جنت دی تھی، یہ ان کو تحفے میں دی تھی، لیکن اب ہم نے اگر جنت حاصل کرنی ہے تو ہمیں جو ہے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو رستہ ہے یہ آسان نہیں ہے، اور ایک اور بات کہ جنت جو ہے نا اور جو جہنم ہے، میں نے پہلے بھی کہا وہ پیرل ایک لیول پر نہیں ہے، جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، اور جنت کے جو راستے ہیں وہ اس لیے بھی کٹھن ہیں کہ ان پہ چلنے کے لیے ہمیں اپنے نفس پہ قابو پانا ہے۔ جو چیزیں دنیاوی اعمال اور باتیں ہمیں پسند ہیں ہمیں ان کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ بلیو کریں گے کہ یہ طبعی ہماری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم اپنے وقت کو ضائع کریں، ہم اپنے جسم پہ آج کل لوگ ٹیٹوز بنوا رہے ہیں، ایون مسلم
بچے بچیاں، ہم کچھ بھی اپنے باڈی کے ساتھ کریں، ہماری مرضی ہے، یہ جو ہماری ملکیت ہے، تو یقین کریں کہ وہ جو راستہ ہے نا وہ نیچے کی طرف کا ہے، وہ جہنم کی طرف کا راستہ ہے۔ اگر آپ نے جنت کی طرف جانا ہے تو وہ اونچائی کا ہے، اور نیچے کا راستہ تو ویسے ہی بہت آسان ہے۔ جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی گاڑی کے اوپر چڑھنے کی، اگر گاڑی اوپر سے نیچے آ رہی ہوگی تو وہ کتنی سپیڈ سے آئے گی۔ تو اسی طرح جب آپ جہنم کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک چیز سے دوسری چیز کنیکٹ ہوتی جاتی ہے، ایک برائی دوسری برائی کو بلاتی ہے، تو پھر وہ بہت سپیڈ سے آپ نا نیچے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اب صرف جھوٹ یا غیبت نہیں رہ گیا۔ آہستہ آہستہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے، وہاں پہ مکس گیدرنگ ہونی شروع ہو گئی۔ پھر کچھ ایسی پارٹیز آج کل ہوتی ہیں جن میں الکوہل وغیرہ جو ہے وہ فریلی وہاں پہ انہوں نے ایک ٹیبل رکھی ہوتی ہے، جن کو شراب پینے کا دل ہے وہ یہ پئیں۔ تو بیسیکلی آپ نے برائی تو ایک چھوٹی سی جو تھی اس سے آپ جہنم کے راستے کی طرف جا رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، وہ چلتے رہے، کارواں بڑھتا گیا، تو پھر وہ برائیوں کا ڈھیر لگتے لگتے پھر وہ گہرائی کے راستے کی طرف پہنچ گئے، اور وہ راستہ ہے جہنم کا۔ یاد رکھیے گا، جب انسان کو اوپر چڑھائی کی طرف جانا پڑتا ہے تو بہت اس کا ایفرٹ لگتا ہے، اور جب نیچے جانا ہوتا ہے تو بہت آسانی سے وہ نیچے اتر جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اتنی اسٹرگل نہیں ہوتی نا، سارا ایفرٹ تو اوپر جانے میں لگتا ہے، نیچے میں کیا مسئلہ ہے۔ ایک اور بات جو میں نے ایک درس سنا تھا، وہاں سے میں نے سنی اور مجھے وہ بہت ہی زیادہ اس بات نے سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا ہم لوگوں نے کبھی بیٹھ کر سوچا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اعمال کا پتہ ہے، صبح سے لے کے شام تک ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب ہمیں معلوم ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم جنت کے حقدار ہیں یا جہنم کے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم نے ایگزام دیا ہے نا، جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بھی ہوتے تھے، جلدی جلدی ہمیں کوئی پیپر ملتا تھا، ہم دیکھتے تھے ہاں یہ سوال آتا ہے، یہ آتا ہے، اتنے سوال کر لوں گی تو اتنے نمبر آ جائیں گے، پاسنگ مارکس آ جائیں گے، ہم پورا ایسٹیمیٹ نا وہ جو پیپر آتا تھا اس کو دیکھ کے بنا لیتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، ہم ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا یہ جنت ڈیزرو کرتے ہیں یا یہ جہنم ڈیزرو کرتے ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہے کہ اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ اس طرح لیں، میں ادھر رہتی ہوں، UK میں رہتی ہوں، یہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے، اور اس سردی میں ایک بچہ ہے یا ایک آدمی ہے، وہ سردی میں اٹھ کے ایفرٹ کر رہا ہے فجر پڑھنے کا، اور جو دوسرا آدمی ہے وہ بودر ہی نہیں کر رہا، وہ سویا ہوا ہے، اٹھے گا تو اٹھ کے قضا پڑھ لے گا، زیادہ سے زیادہ 10-11 بجے اٹھ کے اس نے قضا پڑھ لی کہ چلو میں اب اٹھا، میں اب پڑھ لیتا ہوں، ایٹ لیسٹ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں گے ان دونوں کا جو اجر ہوگا کیا وہ ایکول ہوگا؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے نا، ایک ایفرٹ کر رہا ہے اونچائی کی طرف جانے کی اور دوسرا ایفرٹ کر رہا ہے نیچے کی طرف جانے کی، تو دونوں ایکول ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح رمضان میں یہاں پر روزے میں نے خود رکھے ہیں، 19 گھنٹوں کے، 18 گھنٹوں کے، بہت صبر کا وہ روزہ ہوتا ہے، لیکن ہم رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے، پھر وہ کام بھی کر رہا ہے، باہر بھی جا رہا ہے، گروسری بھی کر رہا ہے، پھر گھر بھی آ رہا ہے، تو اس کا اور وہ جو شخص سارا دن بغیر روزہ رکھے ٹی وی کا ریموٹ لے کے یا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے صوفے پر لیٹا ہوا ہے، کیا ان دونوں کا اجر ایک برابر ہوگا؟ اور پھر ایسے ہی لوگ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کے لیے قرآن پڑھوا لیتے ہیں، ان کو وہاں پہ اجر ملے گا۔ تو پھر اسی طرح وہ جو قاتل ہیں، لٹیرے ہیں، وہ سب بھی اسی طرح جنت میں بیٹھے ہوں گے۔ اگر جنت اتنی سستی اور آسان ہوتی تو پھر اتنی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہمارے دنیا میں لوگوں کے ساتھ معاملات، ہماری عبادات، پھر اس کی کیا ضرورت ہے اگر اتنی ہی سستی ہے جنت؟ پھر تو یہ ہوگا کہ ایسے امیر لوگ جو اس دنیا میں بھی عیاشی سے رہتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، وہ جنت میں بھی وہیں جا کے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ بلکہ اگر آپ نیوز سنیں، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے عمرا ہیں، جو بہت پیسے والے ہیں، اور اگر ان کے بچے قتل کر دیں یا ان سے کچھ ہو جائے تو ان کو پراپر جیل میں کمرہ دیا جاتا ہے جو
ٹی وی سے لے کے بیڈ، اے سی، ہر چیز ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو انہوں نے یہ لگژریز میں جیل کاٹ لی، لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ فیکٹ تو یہ ہے کہ ہم سب نے جانا ہے. ٹھیک ہے، بے شک ہم یہاں پہ کتنے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہو، تو ہم نے جانا تو ہے واپس، لیکن اس گھر میں جانا ہے جہاں سے ہم کبھی نہیں نکلیں گے، وہاں ہم ہمیشہ رہیں گے. نیور اینڈنگ لائف ہوگی وہاں پر. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ مومن کے ساتھ ادھار کا معاملہ نہیں کرتا، بلکہ ہمیں سب سے زیادہ اجر دینے والا صرف ہمارا رب ہے. تو چلیں آج سے ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. کون سی ایسی عادات ہیں جن سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. اگر ہمیں بد اخلاقی ہے تو اپنا اخلاق کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اگر زبان درازی کرتے ہیں تو کیسے اپنی زبان پر قابو پا سکتے ہیں. اور اگر ہمارے میں لائک حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اس سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے. تو بہترین حل یہ ہے کہ بیٹھیں، اپنے آپ سے بات کریں، اور اگر آپ کو جنت کے راستے پر جانا ہے، اور وہ یاد رکھیں وہ چڑھائی کا رستہ ہے، وہ ایفرٹ والا رستہ ہے، تو اس پہ چلنے کے لیے آپ کو بہت ساری جو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ سپوز آپ پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں، آپ 3-4 سوٹ کیسز لے کے آپ چڑھ سکیں گے. اسی طرح جب ہم بلندی کے راستے پہ جا رہے ہیں جو جنت کا ہے، تو کیا ہم برائیوں کا یہ بیگیج اپنے ساتھ لے کے چڑھ سکیں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ اگر ہمارے اندر حسد ہے، کینہ ہے، برائیاں ہیں، گناہوں کا ان گنت ذخیرہ ہے، تو ہم وہ کیری کر کے کیسے اوپر کے راستے پہ چڑھیں گے؟ تو بہرحال میں آج کا لیسن ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ختم کرتی ہوں، اور دعا کروں گی کہ آپ سب اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے جان چھڑا لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اور میں نے شروع میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دیے ہیں اور کچھ میں نے باتیں بتائی ہیں جس کے ذریعے آپ جنت کا راستہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، واجب کرنے والی 2 باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ میں داخل ہوگا. یعنی توحید جنت کو واجب کر دیتی ہے اور شرک دوزخ کو، اور یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.